शाम का वक्त था। सूरज अपनी नारंगी रोशनी बखेर रहा था और गांव के लोग अपनी दिन भर की मेहनत के बाद घर लूट रहे थे। गांव के एक किनारे पर एक गरीब किसान जमील अपने खस्ता हाल मकान के बाहर बैठा था। इसकी आंखों में मायूसी थी क्योंकि जमीन सूखी हुई थी और फसल नाकाम हो चुकी थी। वो अक्सर सोचता था कि आखिर उसकी किस्मत कब बदलेगी। इसी दौरान एक अजनबी बूढ़ा शख्स जिसकी सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरा था गांव में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक लाठी थी और वो ऐसा लगता था जैसे दुनिया के राजों का मुहाफिज हो। गांव वाले इसे हैरत से देख रहे थे लेकिन किसी ने करीब जाने की हिम्मत न की। बूढ़ा सीधा जमील के घर के सामने आकर रुक गया। जमील ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोला, बाबा जी, अब यहां क्यों रुके? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और खुलूस की कहानियां बहुत सुनी है। क्या तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? जमील ने हैरत से कहा, बाबा जी, ये तो मेरा ख्वाब है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? बूढ़े ने अपनी थैली से एक चमकता हुआ संदूक निकाला जो हाथ की हथेली जितना था। इसके ऊपर कदीम नकूश थे और वो रोशनी दे रहा था। बूढ़े ने कहा, ये एक अनमोल खजाना है, इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ इंसाफ और सखावत के लिए करना। अगर तुमने खुद गर्जी या लालच दिखाई तो यह खजाना तुमसे छीन लिया जाएगा। जमील का दिल खुशी से भर गया, लेकिन इसके चेहरे पर सवालिया तासुरात भी थे। उसने संदूक को गौर से देखा और कहा, बाबा जी, क्या यह वाकई मेरी जिंदगी बदल सकता है? बूढ़े ने जवाब दिया, हां, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारे अमाल पर मुनहसिर है। अगर तुमने इसके साथ अच्छाई की तो यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन अगर तुमने गलत रास्ता अपनाया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जमील ने एहतराम से संदूक को थाम लिया और वदा किया कि वो हमेशा इंसाफ और सखावत से काम लेगा। बूढ़ा शख्स मुस्कुरा कर गांव से निकल गया और जमील की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। सुबह का वक्त था, गांव में परिंदे चहचहा रहे थे और जमील संदूक को लेकर गहरी सोच में बैठा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस खजाने का इस्तेमाल कैसे करे। संदूक के नकूश उसे किसी कदीम जबान में लग रहे थे। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो करीबी शहर के आलम मौलाना जैद से मशवरा लेगा, जो कदीम जबानों और उलूम के माहिर थे। मौलाना जैद एक मुदब्बिर शख्स थे और उनका इल्म दौर दूर तक मशहूर था। जमील संदूक को एहतियात से अपने थैले में रखकर शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसे मुख्तलिफ ख्यालात परेशान कर रहे थे। अगर यह खजाना जाली हुआ तो, अगर इससे कुछ गलत हो गया तो, लेकिन इसके दिल में बाबा जी की बातें गूंजती रहें, सिर्फ इंसाफ और सखावत के लिए इस्तेमाल करना। चंद घंटों की मुसाफत के बाद जमील शहर पहुंचा। वहां की गलियां पर रौनक थीं, दुकानदार अपनी आवाजें बुलंद करके सामान बेच रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और लोग अपनी अपनी मसरूफियात में थे। जमील सीधा मौलाना जैद के मदरसे पहुंचा। मदरसा एक कदीम इमारत थी जिसके दरवाजे पर कुरान की आयत लिखी हुई थी। मौलाना जैद एक तवील सफेद दाढ़ी वाले मुताले में मसरूफ थे। जमील ने अदब से उनके सामने संदूक रखा और कहा, मौलाना साहिब, यह संदूक एक दरवेश ने मुझे दिया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसका इस्तेमाल कैसे करूं। बरा करम मेरी रहनुमाई करे। मौलाना ने गौर से संदूक को देखा, इसके नकूश का जायजा लिया और फिर मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये कोई आम संदूक नहीं है। ये एक जादुई खजाना है जो नियत और अमाल के मुताबिक काम करता है, लेकिन इसके राज खोलने के लिए हमें दुआ और सब्र की जरूरत होगी। मौलाना ने संदूक पर कुछ दुआएं पढ़ी और अचानक संदूक खुल गया। अंदर एक छोटा सा रोशन पत्थर था जो रोशनी फैला रहा था। मौलाना ने कहा, यह पत्थर तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जो तुम्हारी नियत में होगा, लेकिन याद रखो, अगर तुमने गलत नियत से कुछ तलब किया तो यह पत्थर अपना असर खो देगा।
جمیل نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مولانا کا شکریہ ادا کیا اور صندوق لے کر واپس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کے دماغ میں خیالات آ رہے تھے کہ اس خزانے کو کیسے استعمال کرے تاکہ اپنی اور دوسروں کی زندگی بدل سکے۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس نے اپنی زمین کو دیکھتے ہوئے کہا، سب سے پہلے میں اپنی زمین کو زرخیز بناؤں گا تاکہ سب کو کھانے کے لیے کافی اناج ملے۔ اس نے پتھر سے دعا کی اور چند لمحوں بعد اس کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ گاؤں والے حیرت سے دیکھنے لگے اور جمیل کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ جمیل کی زمین پر جب سبزہ اگ آیا تو پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے آ کر جمیل کو مبارکباد دی اور اس سے راز پوچھنے لگے، لیکن جمیل نے بابا جی اور مولانا زید کی نصیحت کو یاد کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ اس نے دل میں سوچا، یہ خزانہ لالچ اور دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی مدد کے لیے ہے۔ چند دنوں بعد جمیل نے اپنی زمین پر اگنے والے اناج کو گاؤں کے غریب لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر ضرورت مند کے گھر پہنچ کر خود اناج بانٹتا۔ لوگ جمیل کی سخاوت اور انصاف کی تعریف کرنے لگے، لیکن جیسے جیسے اس کی شہرت بڑھنے لگی ویسے ویسے کچھ لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہونے لگا۔ گاؤں کے زمیندار جو ہمیشہ اپنی دولت اور طاقت پر فخر کرتے تھے، جمیل کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ زمیندار کا بیٹا رشید خاص طور پر جمیل سے حسد کرتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر جمیل کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس نے اسے اتنا کامیاب اور مشہور کر دیا۔ رشید نے اپنے والد کو کہا، ابا جان، یہ جمیل ضرور کوئی جادوئی چیز استعمال کر رہا ہے، ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ اس کے پاس کیا ہے۔ زمیندار نے رشید کو اجازت دی کہ وہ جمیل کی حقیقت معلوم کرے۔ رشید نے جمیل کے قریب ہونے کی کوشش کی اور اس سے دوستی کا ڈھونگ رچایا۔ جمیل اپنی سادہ طبیعت کے باعث رشید کے ارادوں کو نہ سمجھ سکا اور اسے اپنا دوست سمجھنے لگا۔ ایک دن رشید نے جمیل سے کہا، جمیل بھائی، تم بہت اچھے انسان ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت محنت کرتے ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں اور بھی کامیاب بنا سکے تو وہ کیا ہوگی؟ جمیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، رشید بھائی، کامیابی محنت اور دعا میں ہے۔ جو چیز میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، بس اسے درست طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ رشید نے جمیل کی باتوں کا گہرا مطلب نکالا اور سمجھ گیا کہ جمیل کے پاس کوئی خاص چیز ہے۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ کسی بھی طرح جمیل کے خزانے تک پہنچے گا۔ ایک رات جب جمیل اپنی زمین پر کام کر کے تھک چکا تھا اور سو رہا تھا، رشید نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کے گھر میں چوری کے ارادے سے داخل ہو گیا۔ وہ صندوق تلاش کرنے لگا اور جلد ہی اسے مل گیا، لیکن جیسے ہی اس نے صندوق کھولا اس میں کچھ نہ تھا۔ وہ حیران رہ گیا اور غصے سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وقت جمیل جاگ گیا اور رشید کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ جمیل نے سکون سے کہا، رشید بھائی، یہ خزانہ کسی بھی چور کے لیے بیکار ہے، یہ صرف اس کے لیے ہے جس کے دل میں انصاف اور سخاوت ہو۔ رشید نے جمیل کی بات سن کر شرمندگی محسوس کی اور اس سے معافی مانگی۔ جمیل نے اسے معاف کر دیا اور کہا، یہ خزانہ لالچ کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے ہے۔ اگر تم اپنی نیت صاف رکھو گے تو تمہیں کبھی کسی خزانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رشید نے دل سے توبہ کی اور جمیل کی باتوں سے سبق سیکھا۔ وہ جمیل کا قریبی دوست بن گیا اور اس کے ساتھ لوگوں کی مدد میں شریک ہونے لگا۔ رشید کے دل میں شرمندگی نے جگہ لے لی تھی۔ اس نے سوچا کہ جمیل جیسے اچھے انسان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھنا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگلے دن رشید نے گاؤں کے لوگوں کے سامنے اپنے اعمال کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ جمیل کے خزانے کو چرانا چاہتا تھا، لیکن جمیل کی باتوں نے اس کی زندگی بدل دی۔ جمیل نے رشید کو تسلی دی اور کہا، رشید بھائی، گناہ کرنا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اسے تسلیم کرنا اور سدھرنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ جمیل کے ان الفاظ نے نہ صرف رشید کے دل کو سکون دیا بلکہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک سبق بن گیا۔
رشید نے اپنی زندگی بدلنے کا عہد کیا اور جمیل کے ساتھ مل کر گاؤں کے ضرورت مندوں کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر ایسے منصوبے بنائے جن سے گاؤں کے غریبوں کی زندگی میں بہتری آ سکے۔ وہ زمین سے حاصل ہونے والے اناج کا کچھ حصہ بیچ کر گاؤں میں ایک چھوٹا اسکول اور طبی مرکز بھی بنانے لگے۔ گاؤں کے زمیندار، جو پہلے رشید کے ذریعے جمیل کے خزانے کا راز جاننے کی کوشش کر رہا تھا، اب خود حیران تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، جمیل نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا خزانہ دراصل اس کی نیک نیتی اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ کچھ عرصے بعد گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ جمیل کی زمین سے حاصل ہونے والا اناج ہر سال بڑھتا رہا اور وہ سب کو برابر تقسیم کرتا رہا۔ اس عمل نے گاؤں میں انصاف اور محبت کا ماحول پیدا کر دیا۔ ایک دن جمیل بابا جی کے مزار پر گیا اور وہاں دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، مجھے ہمیشہ اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے رکھنا اور مجھے اپنی دی ہوئی نعمتیں دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی توفیق دے۔ بابا جی کے مزار سے واپسی پر جمیل کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے سوچا کہ اصل خزانہ صرف مال و دولت میں نہیں بلکہ انصاف، سخاوت اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ یہی سوچ اسے ہمیشہ خوش رکھتی تھی۔ یہ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ نیک نیتی، انصاف اور سخاوت سے انسان کی زندگی میں نہ صرف خوشحالی آتی ہے بلکہ دوسروں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ کہانیاں مل سکیں۔ شکریہ۔